حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے اہل خانہ، بچوں اور وفادار ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے روانہ ہو چکے تھے۔ یہ قافلہ آہستہ آہستہ عراق کی طرف بڑھ رہا تھا۔ راستہ طویل تھا، موسم سخت تھا، مگر امام حسین رضی اللہ عنہ کے دل میں ایک امید موجود تھی کہ شاید کوفہ کے لوگ اپنے وعدے پر قائم ہوں گے۔ ان خطوط میں وفاداری کے دعوے کیے گئے تھے، مدد کا یقین دلایا گیا تھا اور بار بار بلایا گیا تھا، مگر راستے میں حالات ایک ایسا رخ لینے والے تھے جس کا اندازہ شاید کسی کو نہ تھا۔ سفر کے دوران مختلف لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں۔ کچھ لوگوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو حالات کی سنگینی سے آگاہ کرنے کی کوشش کی۔ بعض نے مشورہ دیا کہ عراق کی طرف جانا خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ سیاسی حالات بدل رہے ہیں، مگر امام حسین رضی اللہ عنہ جلد بازی یا خوف میں فیصلہ کرنے والے نہیں تھے۔ وہ حالات کو سمجھتے تھے، مگر وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ان کے پاس کوفہ والوں کے مسلسل پیغامات موجود ہیں۔ پھر راستے میں ایک ایسا لمحہ آیا جس نے پورے قافلے کی فضا بدل دی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو خبر ملی کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں اور کوفہ کے حالات مکمل طور پر بدل چکے ہیں۔ یہ خبر انتہائی تکلیف دہ تھی۔ حضرت مسلم رضی اللہ عنہ صرف نمائندہ ہی نہیں تھے بلکہ ایک قابل اعتماد ساتھی اور قریبی عزیز بھی تھے۔ روایات میں ذکر ملتا ہے کہ اس موقع پر امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ حالات اب پہلے جیسے نہیں رہے تھے۔ کوفہ جہاں سے ہزاروں خطوط آئے تھے اب خاموش تھا، راستہ خطرات سے بھرا ہوا تھا۔ امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو حقیقت بتائی اور فرمایا کہ جو واپس جانا چاہے جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ جدا ہو گئے، مگر بہت سے وفادار ساتھی امام حسین کے ساتھ کھڑے رہے۔ ان کے لیے یہ صرف ایک سفر نہیں تھا بلکہ وفاداری اور حق کا معاملہ بن چکا تھا۔ قافلہ آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ رستے میں ایک لشکر سامنے آیا جس کی قیادت حر بن یزید کر رہے تھے۔ انہیں حکم ملا تھا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے قافلے کو روکا جائے، مگر اس وقت جنگ کا حکم نہیں تھا۔ روایت کے مطابق امام حسین رضی اللہ عنہ نے نہایت وقار اور حکمت کے ساتھ گفتگو کی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوفہ والے اپنے وعدے سے پھر گئے ہیں تو وہ واپس جانے کے لیے تیار ہیں، مگر حالات اب امام حسین رضی اللہ عنہ کے اختیار سے نکلتے جا رہے تھے۔ قافلہ آگے بڑھا مگر ایک محدود راستے کے ساتھ۔ آخر کار 2 محرم 61 ہجری کو یہ قافلہ ایک خشک اور سنسان میدان میں پہنچا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس جگہ کا نام پوچھا۔ بتایا گیا یہ کربلا ہے۔ یہ نام سنتے ہی روایت میں آتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہی وہ جگہ ہے۔ کربلا ایک خاموش میدان، نہ کوئی شہر، نہ بڑی آبادی، نہ سایہ، نہ آسانی۔ یہی وہ سرزمین تھی جہاں تاریخ کا ایک عظیم مگر دردناک باب لکھا جانا تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے خیمے لگانے کا حکم دیا۔ 7 خواتین، بچے اور اہل بیت تھے۔ تعداد بہت کم تھی مگر حوصلہ بلند تھا۔ وقت گزرتا گیا اور دوسری طرف لشکر بڑھنے لگا۔ حالات سخت ہوتے جا رہے تھے۔ پھر ایک ایسا حکم آیا جس نے آزمائش کو مزید مشکل بنا دیا۔ دریائے فرات تک رسائی محدود کر دی گئی۔ پانی، جو ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اب قافلے کے لیے آسانی سے دستیاب نہ رہا۔ خیموں میں بچے تھے، خواتین تھیں۔ پیاس بڑھنے لگی مگر صبر بھی قائم تھا۔ راتیں گزرتی رہیں اور محرم کی تاریخ آگے بڑھتی رہی۔ ہر گزرتا دن یہ احساس بڑھا رہا تھا کہ اب فیصلہ کن وقت قریب آ رہا ہے، مگر امام حسین کے لہجے میں بے صبری نہیں تھی، خوف نہیں تھا، بلکہ صبر، وقار اور یقین تھا۔ 9 محرم کی شام آہستہ آہستہ کربلا کے میدان پر اتر رہی تھی۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ حالات مزید سنگین ہوتے جا رہے تھے۔ دوسری طرف لشکر کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، جبکہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ صرف چند وفادار ساتھی باقی تھے۔ اسی دوران مخالف لشکر کی جانب سے جنگ کی تیاریوں کی خبریں آنے لگیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے ایک پیغام بھیجا اور ایک رات کی مہلت طلب کی۔ آپ رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ یہ رات اللہ کی عبادت، دعا اور قرآن کی تلاوت میں گزاری جائے۔ مہلت مل گئی اور کربلا کی تاریخ کی سب سے یادگار رات شروع ہو گئی۔
रात के अंधेरे में खेमों से कुरान की तिलावत, जिक्र इलाही और दुआ की आवाजें बुलंद होने लगी। कोई नमाज में मशगूल था, कोई तौबा और इस्तिग़फ़ार कर रहा था और कोई अपने रब के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ मांग रहा था। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जानते थे कि आने वाला दिन इंतहाई सख्त होगा। रिवायत में आता है कि इस रात आप रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने साथियों को जमा किया और निहायत मोहब्बत और इखलास के साथ फरमाया कि दुश्मन का मकसद सिर्फ मेरी ज़ात है। अगर तुम में से कोई जाना चाहे तो अंधेरे का फ़ायदा उठाकर चला जाए, मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ। मगर ये वो लोग थे जो सिर्फ साथ देने का दावा नहीं करते थे, बल्कि वफादारी का हक अदा करना जानते थे। एक एक साथी खड़ा हुआ और अर्ज करने लगा कि हम आप रज़ी अल्लाह अन्हु को छोड़कर कैसे जा सकते हैं। बाज़ ने कहा कि अगर हमें कई बार भी जान दी जाए तो हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ये अल्फाज सुनकर मालूम होता था कि ये सिर्फ एक लश्कर नहीं, बल्कि वफादारी, ईमान और कुर्बानी की एक मिसाल थी।